صحبت اللہ والوں کی، صحبت اللہ والوں کی، اللہ سے ملوا جاتی ہے صحبت اللہ والوں کی، اپنا رنگ دکھا جاتی ہے صحبت اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، ضروری مسائل کا سلسلہ الحمدللہ جاری ہے۔ نماز کے مستحبات کا ذکر ہو رہا ہے۔ گزشتہ ویڈیو میں تکبیر تحریمہ سے لے کر قیام تک کے رکوع تک کے مستحبات بیان ہوئے ہیں۔ اب رکوع کے بعد سے انشاءاللہ آئندہ مکمل آخری نماز تک مستحبات جو ہے بیان ہوں گے۔ ایک مستحب یہ ہے کہ جب قیام سے رکوع میں جائیں، پیچھے ویڈیو میں بھی میں نے کہا تھا کہ انتقالیہ جو تکبیر ہے وہ ایک رکن سے ہم دوسرے رکن میں جا رہے ہیں، تو جو رکن سے ہم آگے رکن میں جا رہے ہیں اس رکن کے اختتام میں تکبیر شروع کریں، دوسرے رکن میں جا کر تکبیر ختم کریں۔ ایک مستحب عمل ہے۔ اسی طریقے سے جب رکوع میں جائیں گے تو ہماری نظر جو ہے رکوع میں قدموں پر ہو، اپنے پیروں کے اوپر ہو۔ اور اس سے پہلے جو ہے نماز کی سنتوں میں بات آئی تھی کہ رکوع میں سر، پیٹھ، گردن تمام جو ہے برابر رہیں، اس طریقے سے رکوع نہ ہو، اس طریقے سے مکمل سیدھا ہو، ایک دم سیدھا، سر سے لے کر پیچھے سرین تک کا جو پورا حصہ جو ہے ایک دم سیدھا ہو۔ اس کا ذکر جو ہے سنتوں میں گزر چکا، پھر بھی میں آپ کی یاد دہانی کے لیے اس کو ذکر کر رہا ہوں۔ اب اس کے بعد رکوع سے جب اٹھے تو وہی انتقالیہ جو تکبیر ہے رکوع کے اخیر میں شروع کرے اور اٹھنے کے بعد ختم کرے۔ تحمید جو ہے سمیع اللہ لمن حمیدہ، یہ رکوع کے آخری میں شروع کرے، رکوع کی حالت میں ہی، اس کے بعد کھڑے ہو کر اس کو ختم کر دے۔ اب نماز کے واجبات میں سے ایک واجب گزرا ہے، کیا ہے کہ تعدیل ارکان۔ تعدیل ارکان کسے کہتے ہیں کہ ہر رکن کو پورے جو ہے سکون کے ساتھ، پورے وقار کے ساتھ مکمل کرنا ہے۔ رکوع سے اٹھیں گے تو اٹھ کر کھڑیں گے، اس کو قومہ کہا جاتا ہے۔ کتنی دیر کھڑنا ہے یہ بھی بات پہلے آ چکی ہے۔ کم سے کم رکوع یا سجدے کی جو تسبیحات ہیں وہ ایک مرتبہ تسبیح پڑھ لیں، اتنا وقت جو ہے کھڑے رہنا ہے، قومہ کرنا ہے۔ ایسا نہیں کہ رکوع سے اٹھا ابھی کمر سیدھی بھی نہیں ہوئی سجدے میں جا رہا ہے، اس سے جو ہے ہماری نماز مکمل نہیں ہوتی۔ اس کے بعد سجدے میں جائیں، رکوع کی حالت میں ہماری نظر قدموں پر رہے۔ اس کے بعد سجدے میں جب جائیں گے تو سجدے میں جاتے وقت بھی انتقالیہ جو تکبیر ہے اس کا لحاظ رکھیں۔ قومہ کی حالت میں ہی تکبیر شروع کریں، سجدے میں جا کر تکبیر ختم کریں۔ سجدے کی حالت میں نگاہ ہماری اپنی ناک پر رہے، پیشانی اور ناک دونوں زمین کے اوپر رہیں۔ دوسرے اماموں کے بارے میں یا پھر دوسری کتابوں کا اگر مطالعہ کیا جائے تو واجبات میں سے ایک واجب یہ بھی کہا گیا ہے کہ ناک کو زمین پر ٹکانا، یہ واجب عمل ہے دوسرے کتابوں کو اگر لیا جائے۔ شروع میں نے کہا تھا کہ واجبات بہت زیادہ ہیں، لیکن اصل جو مفتہ بھی واجبات ہیں، جو مفتہ بھی اقوال میں سے آتے ہیں وہ 14 ہیں، لیکن اس سے بھی زیادہ ہیں۔ اس میں سے ایک ناک کو زمین پر ٹکانا۔
ضروری ہے کہ اپنی ناک جو ہے زمین کے اوپر رہے اور ہماری اپنی نگاہ جو ہے اپنی ناک پر رہے، ضروری ہے۔ اس کے بعد جب سجدے سے اٹھیں گے، دونوں سجدوں کے درمیان جو بیٹھتے ہیں اس کو جلسہ کہا جاتا ہے۔ جلسے میں بھی کتنی دیر بیٹھنا ہے کہ ایک مرتبہ رکوع کی یا پھر سجدے کی تسبیح آرام سے پڑھ سکیں، اتنی دیر جلسے میں بیٹھنا ہے۔ اس کے بعد پھر دوسرا سجدہ، سجدے میں پھر جو ہے ناک کے اوپر اب ہماری جو ہے نگاہ ہو۔ اب دو سجدے ہو گئے، ایک رکعت مکمل ہو گئی، دوسری رکعت کے لیے کھڑنا ہے تو انتقالیہ تکبیر کا لحاظ رہے کہ سجدے کی حالت میں آخر میں شروع کرے اور اٹھ کر ایک دم ہاتھ باندھنے کے بعد تکبیر مکمل کرے، یہ جو ہے ضروری ہے۔ اب ایک رکعت کے پورے مستحبات مکمل ہو چکے ہیں، اب دوسری رکعت میں بھی وہی مستحبات آئیں گے، کوئی جو ہے نئے مستحبات نہیں۔ اب جو ہے یہاں قاعدے کے بارے میں مستحبات کہ قاعدے میں بیٹھے ہوئے نگاہ آدمی کی کہاں ہو، نمازی کی نگاہ کہاں ہو، اپنی گود میں ہو، قیام کی حالت میں، سجدے کی جگہ میں، اور اسی طریقے سے رکوع میں قدموں پر، سجدے میں اپنی ناک پر، قاعدے میں اپنی گود میں نگاہ رہے۔ التحیات پڑھیں، التحیات پڑھتے وقت اشہد اللہ الہ جب آئے، اللہ پر انگلی اٹھائے، اشہد اللہ الہ الا اللہ جب پڑھیں اس وقت انگلی جو ہے نیچے اتار دیں، اور حلقہ بنا کر انگلیوں کو جو ہے رکھنا ہے۔ کیسے ہے؟ اس طریقے سے، یہ دو انگلیاں نیچے کو جائیں گے، بیچ کی انگلی اور انگوٹھے سے ہم حلقہ بنائیں گے، حلقہ بنا کر شہادت کی انگلی کو اس کے اوپر رکھیں گے، یہ جو ہے طریقہ ہے۔ تو اس طریقے سے ہم کو جو ہے انگلیاں رکھنا ہے۔ کب؟ جبکہ التحیات ہم پڑھ لیں، اس کے بعد یہ التحیات پڑھنے سے پہلے، یعنی کہ ابھی اشہد ان لا الہ الا اللہ یہ الفاظ نہیں آئے، اس سے پہلے ہم اس طرح رکھیں گے۔ ایک مسئلہ گزرا تھا کہ نماز کی حالت میں قاعدے میں ہاتھوں کو کہاں رکھیں، تو اس وقت میں نے وضاحت کر دی تھی کہ ہاتھوں کو جو ہے اپنے رانوں پر رکھنا ہے، گڑگوں کو نہیں پکڑنا چاہیے۔ بہت سارے لوگ جو ہے التحیات میں بیٹھ کر اپنے گھٹنوں کو، گڑگے کو پکڑ لیتے ہیں، یا پھر جو ہے گڑگے کے اوپر اس طرح ہاتھ رکھتے ہیں، نہیں، یہ غلط طریقہ ہے، بلکہ اپنے رانوں کے اوپر ہاتھ رکھیں اس طریقے سے۔ اور جب اشہد ان لا الہ الا اللہ آئے، اشہد ان لا الہ الا اللہ، یہ جو ہے طریقہ ہے، اس طریقے سے ہم کو حلقہ بنا کر انگلیوں کو رکھنا ہے۔ اب قاعدے کے بھی ہو گئے، 2 رکعت والی، 3 رکعت والی یا 4 رکعت والی نماز ہو تو التحیات پڑھنے کے بعد فوراً کھڑے ہونا چاہیے، دیر ہو گئی تو سجدہ سہو واجب ہو جائے گا۔ کتنی دیر؟ مسئلہ گزر چکا ہے پیچھے سجدے سہو کے کہ 3 رکعت والی یا 4 رکعت والی نمازوں میں 2 تشہد آتے ہیں۔ پہلے تشہد میں بیٹھ کر التحیات کے بعد نمازی اللہم صلی علی تک درود شریف پڑھتا ہے تو کوئی مذائقہ نہیں، جیسے لفظ محمد پڑھتا ہے، اللہم صلی علی محمد پڑھتا ہے تو پھر اس کے اوپر سجدہ سہو واجب ہو جاتا ہے۔ تو اتنے آدمی پڑھا نہیں بلکہ ایسے ہی خاموش بیٹھا ہے، تشہد یعنی التحیات مکمل ہو گئی، اس کے بعد خاموش بیٹھا ہوا ہے، تیسری رکعت کے لیے نہیں کھڑ رہا ہے، تو اس وقت بھی اس کے اوپر سجدہ سہو واجب ہوگا، جبکہ اللہم صلی علی محمد تک پڑھنے میں جتنا وقت لگتا ہے اتنا وقت آدمی اگر تشہد میں بیٹھا رہے تو اس کے اوپر سجدہ سہو واجب ہو جاتا ہے۔ تو اس لیے 2 رکعت مکمل ہو گئی، پہلا تحیات ہو گیا تو فوراً تیسری رکعت کے لیے کھڑے ہو جانا چاہیے، یہ ضروری ہے۔ اب اس طریقے سے جو ہے نماز کو مکمل کریں گے۔ اب نماز مکمل ہو گئی، سلام پھیرنا ہے۔ بہت سارے لوگوں کو دیکھا جاتا ہے کہ بھئی سلام کس طرح پھیرتے ہیں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ، یہ طریقہ نہیں۔
بلکہ سنت کیا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب سلام پھیرتے تو پیچھے والوں کو نظر آ جاتا تھا، آپ کی جو ہے رخسار کی سفیدی پیچھے والوں کو نظر آتی تھی. تو اس کے لیے ہم کو سلام کتنا پھیرنا ہے؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ، اتنا ہم کو پھیرنا ہے تاکہ یہ حصہ جو ہے پیچھے والوں کو نظر آئے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ، اس طرح پھیرنا ہے. یہ جو ہے طریقہ ہے سلام پھیرنے کا. یہ جو ہے مستحبات ہیں. اب سلام پھیرتے وقت ہماری نگاہ جو ہے مونڈے کے اوپر رہے. دائیں طرف ہم سلام پھیر رہے ہیں، اگر کوئی آدمی اس طریقے سے سلام پھیرتا ہے تو مونڈے تک اس کی نظر ہی نہیں جاتی. آج کل لوگ فیشن بنائے ہوئے ہیں، اللہ کی عبادت ہے، اس میں بھی فیشن آدمی کو جو ہے سوچ رہا ہے. سلام پھیرنے میں ایک سٹائل آدمی کا، السلام علیکم ورحمۃ اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ. بھئی ہم جو ہے اللہ کی عبادت کر رہے ہیں، محترم بشان عبادت نماز ہے. نماز میں آدمی اللہ سے براہ راست بات چیت کرتا ہے. اتنی بڑی عبادت سنت کے مطابق نہ ہو تو پھر ہماری نماز کیسے قبول ہو سکتی ہے؟ اس لیے ضروری ہے سنت کا لحاظ رکھے. سنت یہی ہے السلام علیکم ورحمۃ اللہ. جب اس طرح سلام پھیریں گے تو مونڈے پر نگاہ رکھنا چاہیے. اسی طریقے سے جب بائیں طرف سلام پھیریں گے تو بائیں مونڈے پر ہماری نگاہ ہو. یہ جو ہے نماز کے مستحبات ہیں. اور بھی بہت ساری چیزیں ہیں. ایک مستحب یہ ہے کہ نماز کے اندر کوئی سورت ہم نے قرات میں شروع کر دی تو مستحب یہی ہے کہ ایک رکعت میں سورت کو مکمل کر لے. یہ مستحب عمل ہے، ضروری نہیں. اگر پیچھے مقتدیوں کو تکلیف ہوتی ہو تو اس وقت حکم یہی ہے کہ بھئی رکوع کے اوپر جو ہے وقف کر لے. یعنی قرآن پاک کے اندر جو رکوعات چلتے ہیں، رکوع کا حساب کر کے نماز کے اندر پڑھنے کی کوشش کرے. بہت سارے جو ہے اماموں کو دیکھا گیا ہے کہ بہت ہی اچھی اور بہت ہی بہترین نماز پڑھاتے ہیں، لیکن ایک چیز یہ ہے کہ غور نہیں کرتے یا پھر جو ہے ان کا ذہن وہاں تک نہیں جاتا. میں جو ہے میرے کہنے کا مقصد ان لوگوں کے اوپر نشانہ جو ہے ان لوگوں کو نشانے پر لینا نہیں ہے، بلکہ ایک سنت کے اوپر عمل ہو جائے. اس وجہ سے میں یہ بات کہہ رہا ہوں کہ بہت سارے لوگ کیا کرتے ہیں، جو نمازوں کے اندر سنت جو قرات ہے اس کو چھوڑ کر بیچ میں سے پڑھنا شروع کرتے ہیں. یہ بھی جو ہے جائز ہے، پڑھ سکتے ہیں، لیکن بہترین طریقہ یہی ہے کہ سنت کا لحاظ رہے. سنت جو صورتیں ہیں فجر کی نماز میں سورہ حجرات سے لے کر، فجر میں اور ظہر میں سورہ حجرات سے لے کر سورہ بروج تک کی صورتیں، بڑی صورتیں ہیں، پڑھ سکتے ہیں. اس میں بھی جو ہے یا تو پوری صورت ایک رکعت میں ختم کرو یا پھر پوری صورت نہیں کر سکتے، پیچھے مقتدیوں کو تکلیف ہوتی ہو تو اس وقت جو ہے رکوع کا حساب کر کے رکوع جب مکمل ہو جائیں تو رکوع میں چلا جائے. یہ جو ہے طریقہ ہے. اور اسی طریقے سے بیچ میں سے بہت سارے جو ہے قاری حضرات، ائمہ حضرات جو ہے پڑھتے ہیں، تو بیچ میں سے اگر پڑھنا چاہیں تو ان کے لیے بھی یہی طریقہ ہے کہ رکوع کا حساب کر کے پڑھنے کی کوشش کریں. اس لیے کہ رکوع کا حساب اگر کریں گے تو معنی اور مطالب کے حساب سے وہاں تک جو ہے معنی جو ہے آدمی کو سمجھ میں آ جائے گا. اگر سمجھنا چاہیں، اگر بیچ پہ ہم جو ہے رکوع کر لیں گے، بیچ پہ ہم جو ہے رکعت کو مکمل کریں گے تو معنی اور مطالب جو ہے مکمل نہیں ہوتے. اس لیے مستحب یہی ہے کہ بیچ میں سے بھی اگر پڑھنا چاہیں تو رکوع کا حساب مکمل کریں. تو یہ بہت ہی بہترین ہے. نماز کے اندر جو ہے ایک خوبصورتی پیدا ہوتی ہے. اور تجربے کی بات ہے کہ جو امام اس کے اوپر عمل کرتا ہے
اس امام کو نماز کے اندر خشوع خضوع زیادہ ملے گا. آپ بھی چاہیں عمل کر کے دیکھیں. یہ جو ہے قرات کا جو سنت طریقہ ہے اس کو جو ہے عمل میں لانے کی وجہ سے نماز کے اندر خشوع خضوع پیدا ہوگا. تو اس لیے جتنے بھی جو ہے ائمہ حضرات ہیں جو اس میں ان سے جو ہے غلطی ہو رہی ہے، ان حضرات سے میری گزارش ہے کہ وہ جو ہے اپنی قرات نماز میں سنت کے مطابق کرنے کی کوشش کریں. تو یہ جو ہے نماز کے مستحبات ہیں، اور بھی بہت سارے ہیں، لیکن ضروری جو مستحبات ہیں ان کو میں نے آپ حضرات کے سامنے بیان کر دیے. اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہم تمام کو اپنی عبادتوں کو ان مسائل کے ذریعے سے مکمل کرنے کی اللہ توفیق عطا فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.